درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو روزانہ یہ بتائیں گے کہ پوری دنیا میں تمام ملکوں میں ہر ملک کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور آل رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کی یاد کس کس طریقے سے ان ملکوں میں منائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن ملکوں میں اہل بیت کے معجزات ہوئے ہیں اور بعض معجزات کی یادگار موجود ہیں، اور وہ قومیں اہل بیت کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور اہل بیت کے معجزات کے بارے میں وہاں کی آباد قومیں کیا کہتی ہیں۔ آج ہم آپ کو یورپ کا ایک مشہور ملک جہاں کے اکثریت میں مسلمان ہیں، البانیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ البانیہ وہ ملک ہے یورپ کا کہ جہاں 600 سال پہلے حضرت عباس کا معجزہ ہوا تھا، اور وہ معجزہ اس طرح ہوا تھا کہ وہاں کے کچھ افراد البانیہ کے 600 سال پہلے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے گئے تھے۔ جب وہ حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر پہنچے تو وہاں کے جو کہ خدام خدمتگار تھے روضے کے، انہوں نے ان مسافروں کو حضرت عباس کے قبر کی تھوڑی سی خاک شفا مٹی ان کو تحفے میں دی۔ وہ لوگ جب وہ مٹی لے کر البانیہ میں آئے تو انہوں نے البانیہ میں ایک جگہ پر ایک مزار سا بنا کر، ایک روضہ بنا کر اس خاک شفا کو وہاں رکھا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا، البانیہ کے بادشاہ کو 600 سال پہلے جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا کہ عظیم ہستی کے قبر کی خاک یہاں پر رکھی ہے، تو وہ بھی زیارت کے لیے آیا، اور پھر اس نے کہا کہ چونکہ یہ ایک عظیم ہستی کی قبر کی خاک ہے، اس لیے اس کو البانیہ کے سب سے بلند مقام پر ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ انتخاب ہوا کہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے جس کا نام تمور ہے، وہاں پر ایک روضہ تعمیر کیا گیا حضرت عباس کے روضے کے نام سے، اور اس خاک شفا کو، حضرت عباس کی قبر کی مٹی کو وہاں رکھا گیا، جو کہ روضہ ابھی بھی موجود ہے، اور اگست کے مہینے میں لوگ وہاں پر آتے ہیں اور ایک طریقے کا عرس ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ترکی سے آتے ہیں۔ چونکہ البانیہ میں بکتاشی قوم آباد ہے، اور خاصی اکثریت کے ساتھ یہی قوم ترکی میں بھی آباد ہے، اور دونوں بکتاشی کہلاتے ہیں، تو یہ حضرت عباس کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ جب آپ ان کے روضے پر جائیں گے، یا مختلف روضے جو البانیہ میں صوفیوں کے بنے ہوئے ہیں، ان کے رہنماؤں کے، بکتاشی قوم کے رہنماؤں کے، ہر جگہ آپ کو نمایاں طور پہ حضرت علی کی تصویر، جو کہ ایران سے شائع ہوئی تھی کبھی، وہی تصویر آویزہ نظر آئے گی، اور حضرت عباس کی تصویر بھی یہ لوگ شبیہوں کے قائل ہیں، شبیہیں لگاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں۔ ہم تو بہرحال بر صغیر پاک و ہند کے لوگ تو ان تصویروں کو اتنا زیادہ اپنے یہاں نہیں لگاتے ہیں اور نہ آویزہ کرتے ہیں، احترام ضرور کرتے ہیں ہم ان شبیہوں کا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں منع ہے اس لیے ہم ان تصاویر کو عام طور سے نہیں لگاتے، اور جہاں پر ہندوستان میں اگر لگی بھی ہیں تصویریں تو اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو، کہ ہر وقت وہ تصویر کھلی رہے۔ اگر کوئی بھی ایسی پاکیزہ تصویروں کو لگائے تو اس کے اوپر پردہ ضرور ڈالے۔ احترام بہت ضروری ہے، احترام کی ہی وجہ سے ہم ان شبیہوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ یہ چونکہ منسوب ہو گئیں عظیم ہستیوں سے۔ اور وہ حضرت علی کی تصویر اور حضرت عباس کی تصویر کے سامنے بکتاشی قوم البانیہ والے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر بنی ہوئی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تو وہاں حضرت عباس کو سجدہ کرتے ہیں، چونکہ وہ حضرت عباس کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ ہوا تھا کہ حضرت عباس
تشریف لائے تھے اس قوم نے ان کو مدد کے لیے پکارا تھا، اور حضرت عباس تشریف لائے اپنے گھوڑے پر سوار. چونکہ بہت غریب ملک تھا، غریب قوم تھی، اس نے حضرت عباس سے مدد مانگی تھی. حضرت عباس آئے. ان کا کہنا یہ، ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت عباس نے ہم کو امیر ترین قوم بنا دیا اور ہمیں بہت دولت عطا کی. اس لیے وہ حضرت عباس کو اتنی عظیم ہستی، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی مودت ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو تمام قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس روضے پر، جو انہوں نے حضرت عباس کی سواری کا گھوڑا دکھایا ہے، سپر دکھائی ہے، علم دکھایا ہے. جو علم حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے، وہاں جب آپ تیمور کی بلندی پر دیکھیں گے تو آپ کو حضرت عباس کے پرچم پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اور سپر پر علی ولی اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اور نیچے آپ کو نقشہ نظر آئے گا حضرت عباس کی جو جنگ ہے اس کا نقشہ انہوں نے بنایا ہے. وہاں پر بھی قرآن کی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہوا ہے. تو قرآنی آیات کو وہ مانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، وہ فارسی بھی جانتے ہیں، لیکن البانوی زبان میں ان کی کتابیں موجود ہیں جس میں یہ واقعہ حضرت عباس کا موجود ہے. ہم تفصیل سے آنے والی جو تقریریں ہوں گی ہماری اس موضوع پر، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ البانیہ میں یہ معجزہ کس طرح ہوا، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ قوم حضرت عباس کو اتنی عظیم ہستی کیوں مانتی ہے، اور ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں. آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب دیا جائے گا. ہم اس سلسلے میں روزانہ گفتگو کریں گے. ہم آپ کو آنے والے اسی سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روس میں آل محمد کا معجزہ کس طرح ہوا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین میں آل محمد کا معجزہ کس طرح ہوا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان میں کن مقامات پر آل محمد کے معجزات ہوئے. ہم آپ کو پرتگال میں آل محمد کا معجزہ بتائیں گے، جرمنی میں بتائیں گے، فرانس میں بتائیں گے، یورپ کے تمام ممالک میں بتائیں گے، انگلینڈ میں بتائیں گے، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں، برازیل میں، اور امریکہ کے ایسے صوبوں میں، ضلعوں میں، ریاستوں میں، شہروں میں، جگہ جگہ جہاں جہاں بھی ظہور ہوا ہے ان معجزات کا، ہم ان پر گفتگو کریں گے. آپ اگر جاننا چاہیں کسی ملک کے بارے میں تو ایک انبار ہے، وہ سارا کا سارا انبار آپ کو سنایا جا سکتا ہے. دفتر کے دفتر آباد ہیں. پھر ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ کس ملک میں کون سی مشہور شخصیات، وہ بادشاہ ہو یا شاعر ہو یا ادیب ہو، دنیا کے ہر ملک میں جو گزرے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آج کی حد تک ہماری آپ کی گفتگو اس پروگرام میں یہی تھی.